والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ سب کا استقبال ہے. فیا اہلا و سہلا و مرحبا. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قرآن میں مذکور بعض صحابہ کے واقعات کا ہم مسلسل ویڈیوز کی شکل میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں ایک واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی اچھی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. بغیر تحقیق کے تم نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ تمہارے ہی خلاف ہو جائے. اس لیے کہ بغیر تحقیق کے جو ڈیسیژن لیا جاتا ہے، جو فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. حتی الامکان وہ برا ہی ہوتا ہے. اور پیارے نبی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنتا ہے دوسروں کو بتا دے. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے جو وہ کچھ سنتا ہے، بغیر تحقیق نہیں. آج کے زمانے میں ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، بہت سارے جو ہے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. دوسروں کو پہنچا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا. اس واقعے کی کوئی جانچ نہیں، اس واقعے کا جو ہے کوئی جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے کچھ ریسرچ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. جب تک کسی بات کو ہم مکمل صحیح نہ مانیں اس کو دوسروں تک نہ پہنچائیں. اس واقعے کے اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے سبب نزول کے طور پر ایک واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن روایتاً یہ جو واقعہ ہے یہ مفسرین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے. مفسرین کا کلام ہے کہ یہ روایتاً جو ہے صحیح نہیں ہے. واقعہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق نامی قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور بنو المستلق کے کچھ لوگوں کے اور ولید ابن عقبہ کے درمیان اس سے پہلے کچھ لڑائی ہوئی تھی، کچھ جھگڑا ہوا تھا. جب لوگوں کو پتہ چلا، بنو المستلق کے قبیلے کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ آ رہے ہیں، تو لوگ سمجھے کہ ہم جو ہے ان کا استقبال کریں، ہم ان کا
استقبال کریں، یہ سوچ کر وہ سب جو ہے اپنے گاؤں سے باہر نکل کر آنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، ہمیں ان کا استقبال کریں گے۔ جب یہ جا رہے تھے تو جب دیکھا کہ یہ لوگ نکل کر آ رہے ہیں تو یہ ڈر گئے، یہ سوچا کہ جو پرانی دشمنی ہے اس دشمنی کو سبب بنا کر شاید یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کی طرف گئے بغیر واپس مدینہ آ گئے۔ وہ صحابی جو واپس مدینہ آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے مارنے کے لیے آ بھی رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فوراً خالد بن ولید کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر جو ہے پتہ لگاؤ، اگر صحیح ہے تو جو ہے ان سے ہم جو ہے جنگ کریں گے۔ شاید جنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا، ان کو اجازت بھی دی تھی، خالد بن ولید کو جو ہے جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے بھیج بھی دیا تھا، لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے، صبح کے وقت میں جا کے پہنچتے ہیں تو وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے، تو اس کے بعد خالد بن ولید پتہ لگاتے ہیں، جب بات ہوتی ہے، لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ولید بن عقبہ آئے نہیں، مطلب ان گاؤں تک آئے تھے لیکن واپس وہ چلے گئے تھے اور لوگوں کو اس کا سبب بھی نہیں پتہ تھا۔ تو جب خالد بن ولید کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس واقعے کی حقیقت کتنی سچائی ہے اس میں اللہ عالم، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کسی خاص سبب کی وجہ سے کسی چیز سے عبرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ عام جو درس ہم کو ملتا ہے، اس آیت سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بھی فیصلہ نہ اٹھائیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، اس واقعے کی تحقیق کیے بغیر اس کو ہرگز نہ مانیں۔ آج کے زمانے میں فیک نیوز جو ہیں بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کے جو ہے ہمت کو پست کیا جائے۔ اس طرح سے ایک خوف کا ماحول بنانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان بہت سارے واقعات بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسے واقعات کو پھیلایا جاتا ہے، واقعے کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس سے کچھ غلط نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس آنے والی ہر خبر کی تحقیق کر لیا کریں، اس کی سچائی کیا ہے، کہاں تک یہ واقعہ سچا ہے، اس کے بعد اس پر جو ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی فیصلہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سچائی پر رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔